أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ وقال اور کہا لہم انہیں نبیہم ان کا نبی، انا بے شک اللہ قد بعثا مقرر کر دیا ہے لقم تمہارے لیے طالوت کو ملکن بادشاہ۔ قالو وہ بولے انا کیسے، یکونو ہو سکتی ہے لہو اس کے لیے ملک کو بادشاہت علینا ہم پر، ونحن اور ہم احق زیادہ حقدار ہیں بالملک کی بادشاہت کے، منہ اس سے، ولم یوتا اور نہیں دی گئی، سعتن وسط، من المالی مال میں سے۔ قالا اس نے کہا انا بے شک اللہ تفاہ اسے چن لیا ہے، علیکم تم پر، وزدہ اور اسے زیادہ دی ہے، بستن وسعت، فی میں علمی علم کی، والجسمی اور جسمانی طور پر، واللہ اور اللہ یوتی دیتا ہے، ملکہ اپنا بادشاہ، من جسے یشاء چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع وسعت والا، علیم جاننے والا ہے۔ ترجمہ۔ اور فرمایا ان سے ان کے نبی نے، بے شک اللہ نے مقرر فرما دیا تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ کہنے لگے کیوں کر ہو سکتی ہے اسی کو حکومت ہم پر، اور ہم زیادہ مستحق کے سلطنت کے ہیں اس سے، اور اس کو نہیں ملی کشائش مال میں۔ پیغمبر نے کہا بے شک اللہ نے پسند فرمایا اس کو تم پر، اور زیادہ فراخی دی اس کو علم اور جسم میں، اور اللہ دیتا ہے ملک اپنا جس کو چاہے، اور اللہ ہے فضل کرنے والا، سب کچھ جاننے والا۔ وقال اور کہا لہم انہیں نبیہم ان کا نبی، انا بے شک آیت نشانی ملک ہی اس کی حکومت کی، ان کے یاتیکم لے آئے گا تمہارے پاس، تابوت فی ہی اس میں، سکینتن سامان تسکین، من سے ربکم تمہارا رب، بقیتن اور بچی ہوئی، مما اس سے جو ترکا چھوڑا، آل موسیٰ آل موسیٰ نے، و اور آل ہارون آل ہارون نے، تعملہ اٹھائیں گے اسے، ملائکۃ فرشتے، انا بے شک فی ذالک اس میں، لا آیتن نشانی، لکم تمہارے لیے، ان اگر کنتم تم مومنین ایمان والے۔ ترجمہ۔ اور کہتا بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے، طالوت کی سلطنت کی نشانی یہ ہے کہ آدمی تمہارے پاس ایک صندوق کہ جس میں تسلی خاطر ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے جو چھوڑ گئی تھی موسیٰ اور ہارون کی اولاد اٹھا لاویں گے اس صندوق کو فرشتے، بے شک اس میں تمہاری پوری نشانی ہے تمہارے واسطے اگر تم یقین رکھتے ہو۔ فلما پھر جب فصل باہر نکلا طالوت بالجنوب دی لشکر کے ساتھ، قالا اس نے کہا انا بے شک اللہ مبتلیکم تمہاری آزمائش کرنے والا، بنہر ایک نہر سے، فمن پس جس شربا پی لیا، منہ اس سے، فلیسا تو نہیں، منی مجھ سے، اور من اور جس لم یطعمہ اسے نہ چکھا، فانہ تو بے شک وہ، منی مجھ سے، الا سوائے من اخترفا جو چلو بھر لے لے، غرفتن ایک چلو، بیدہ اپنے ہاتھ سے، فشربو پھر انہوں نے پی لیا، منہ اس سے، الا سوائے قلیلاً چند ایک کے، منہم ان سے، فلما پس جب جاوزہ اس کے پار ہوئے، ہوا وہ والذین اور وہ جو آمنوا ایمان لائے، معہ اس کے ساتھ، قالو انہوں نے کہا، لا طاقت نہیں طاقت، لنا ہمارے لیے، یوما آج، جالوت کے ساتھ، وجنودہ اور اس کا لشکر، قال کہا، الذین جو لوگ، یظنون یقین رکھتے تھے، انہم اور وہ، ملاقو ملنے والے، اللہ کم بارہا، من سے، فئتن جماعتیں، قلیلتن چھوٹی، غلبت غالب ہوئیں، فئتن جماعتیں، کثیرتن بڑی، باذن اللہ کے حکم سے، واللہ اور اللہ، مع الصابرین صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔
ترجمہ: پھر جب باہر نکلا طالوت فوجیں لے کر، کہا بے شک اللہ تمہاری آزمائش کرتا ہے ایک نہر سے، سو جس نے پانی پیا اس نہر کا تو وہ میرا نہیں، اور جس نے اس کو نہ چکھا تو وہ بے شک میرا ہے۔ ہاں مگر جو کوئی بھرے ایک چلو اپنے ہاتھ سے پھر پی لیا سب نے اس کا پانی تو تھوڑوں نے ان میں سے۔ پھر جب پار ہوا طالوت اور ایمان والے ساتھ اس کو، تو کہنے لگے طاقت نہیں ہم کو آج طالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی۔ کہنے لگے وہ لوگ جن کا خیال تھا کہ ان کو اللہ سے ملنا ہے، بارہا تھوڑی جماعت غالب ہوئی بڑی پر جماعت پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس امتحان کی حکمت اور توجیہ احکر کی ذوق میں یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایسے مواقع پر جوش و خروش میں بھیڑ بھڑکا بہت ہو جایا کرتا ہے، لیکن وقت پر جمنے والے کمی ہوتے ہیں۔ اس وقت ایسوں کا اکھڑ جانا باقی لوگوں کے پاؤں بھی اکھاڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کو علیحدہ کرنا منظور تھا، اس کا یہ امتحان مقرر کیا گیا، جو کہ نہایت ہی مناسب ہے، کیونکہ قتال میں ضرورت استقلال و جفاکشی کی ہوتی ہے۔ سو شدت پیاس کے وقت بے منت پانی ملنے پر ضبط کرنا دلیل استقلال کی، اور اندھے باولوں کی طرح جا گرنا دلیل بے استقلالی کی ہے۔ آگے خط کی عادت ہے کہ زیادہ پانی پینے والا غیبی طور پر زیادہ بیکار اور اسکار رفتہ ہو گئے، جیسے روح المعانی میں بسند ابن ابی حاتم حضرت ابن عباس سے روایت ہے، اور اس قصے میں جو احوال و اقوال مذکور ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں 3 قسم کے لوگ تھے: ناقص الایمان جو کہ امتحان میں پورے نہ اترے، اور کامل جو امتحان میں پورے اترے مگر اپنی قلت کی فکر ہوئی، تو اکمل جن کو یہ فکر بھی نہ ہوئی۔ ولما، اور جب برزو آمنے سامنے لی جالوت کے وجنود ہی اور اس کا لشکر، قالو انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب، افرغ ڈال دے علینا ہم پر صبرن صبر، وثبت اور جما دے اقدامنا ہمارے قدم، وانصرنا اور ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین کفار کی قوم پر۔ تو ترجمہ ہے کہ جب سامنے ہوئے جالوت کے اور اس کی فوج کے تو بولے اے رب ہمارے لیے ڈال دے دلوں میں صبر، اور جمائے رکھ ہمارے پاؤں کو، اور ہماری مدد کر اس کافر قوم پر۔ فہزموہم، اور پھر انہوں نے شکست دی انہیں، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، وقتلا اور قتل کیا، داؤد جالوت وآتاہ اور اسے دیا اللہ نے ملک یعنی ملک، والحکمت اور حکمت، وعلمہ اور اسے سکھایا، مما جو یشاء چاہا ولا اور اگر لا نہ دفعہن مٹاتا اللہ نا سے بعض لوگوں کو، اللہ بعض لوگوں سے، ببعضن بعض لوگوں کے ذریعے، لفسدتن ضرور تباہ ہو جاتی، ارضن زمین، ولیکن اور لیکن، اللہ ذو فضل والا، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ ترجمہ ہے کہ پھر شکست دی مومنوں نے جالوت کے لشکر کو اللہ کے حکم سے، اور مار ڈالا داؤد نے جالوت کو، اور دی داؤد علیہ السلام کو اللہ نے سلطنت اور حکمت، اور سکھایا ان کو جو چاہا، اور اگر نہ ہوتا دفع کرا دینا اللہ کا ایک کو دوسرے سے تو خراب ہو جاتا ملک، لیکن اللہ بہت مہربان اور جہان کے لوگوں پر مہربان ترین ہے۔ تل کا یہ آیت اللہ اللہ کے احکام، نتلوہا ہم سناتے ہیں، وعلیکا وہ علیکا آپ پر، بالحق کی ٹھیک ٹھاک، وانکا اور بے شک آپ، لمینا ضرور، مرسلین رسول میں سے، یعنی مرسلین بہت سے رسولوں میں سے ایک رسول ہے۔ ترجمہ یہ آیتیں اللہ کی ہیں جو ہم تجھ کو سناتے ہیں ٹھیک ٹھیک، تو بے شک ہمارے رسولوں میں سے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ خلاصہ تفسیر کچھ اس طرح ہے، چونکہ قرآن کریم کا ایک بڑا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اثبات بھی ہے، اس لیے جس جگہ مضمون کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے اس کا اعادہ کر دیا جاتا ہے، اس موقع پر اس قصے کی صحیح خبر دینا، جبکہ آپ نے نہ تو کسی سے یہ پڑھا ہے نہ کہیں سے سنا ہے، ایک معجزہ ہے جو آپ کی نبوت کی صحیح دلیل ہے، اس لیے ان آیات میں آپ کی نبوت پر استدلال فرمایا گیا ہے۔ یہ آیتیں جن میں یہ قصہ مذکور ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، جو کہ صحیح طور پر ہم تم کو پڑھ کر سناتے ہیں، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔